لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وبيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله المنتظر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من وقت عداوتهم إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده بلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. تمام مومنین و مومنات برادران و خواہران کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں دو مناسبتوں کے لحاظ سے. ایک جناب سیدہ شریکۃ الحسین ثانیہ زہرا حضرت زینب کبریٰ بطلت کربلا سلام اللہ علیہ کی ولادت، اور دوسری سید الشہداء سالار شہیدان سالار آزادگان ابو الشہداء اخو الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. دونوں کے نام پہ صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل. یہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15. اس کو میں کئی بار پڑھ چکا ہوں لیکن مناسبت کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو وصیت کی ہے اپنے والدین کے سلسلے میں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے. ایسا انسان جو اپنی ماں کی پیٹ میں اور اس کے دودھ بڑھائی کا دن کل ملا کر کے جو ہے 30 مہینے ہوتے ہیں، اور فصالہ 30 شہرا 30 مہینے ہوتے ہیں، یعنی 6 مہینے ماں کے پیٹ میں. اس لیے جو رضاعت کے احکام بہت عرصہ ہو گیا یہاں جب میں درس دیتا تھا، اللہ کا شکر ابھی بھی ہے سلسلہ، تو رضاعت کے احکام پھر ایک بار تو آپ لوگ یاد دلائیے گا تو انشاءاللہ اس کو تکرار کی جائے گی. یہ بہت ضروری ہے. یعنی اگر کوئی ماں کسی بچے کو دودھ پلا دے اس کے کیا احکام ہے، تو رضاعت کہتے ہیں دودھ پلانے کو. اور قرآنی فیصلے کے لحاظ سے 6 مہینے اب وہ چاہے سیکنڈوں کے تقسیم آپ کر دیجئے، مطلب یہ کہ 6 مہینے زیادہ کوئی بچہ حمل میں نہیں رہ سکتا. ابھی کہ ڈاکٹری لحاظ سے میں نہیں کچھ کہہ رہا ہوں، ہو جاتے ہوں کہ بچے، اب چاہے وہ منٹوں سیکنڈوں کا فرق ہے، لیکن قرآن جو معجز نما کتاب ہے اس کے اعلان کے لحاظ سے بہرحال نہیں کہا جا سکتا جو ہم اپنے عقیدہ کے لحاظ سے کہہ رہے ہیں. حملہ و فصالہ، اس کی حمل کی پیریڈ جو ماں کے پیٹ میں ہے 6 مہینہ، اور 24 جو ہے وہ مہینے، 24 مہینہ یعنی جا کے 2 سال ہو جائے گا. اس کے بعد کہتے ہیں حتی اذا بلغ اشدہ، اور جب وہ بچہ بڑا ہوا اور اس کے جسم میں قوت و طاقت آئی، حتی 40 سنہ، اور جب وہ 40 سال کا ہو گیا تو اس نے یہ کہا اس بچے نے کہ خدایا ہم کو اپنے ماں باپ کے تیری نعمتوں کے شکریہ ادا کرنے کا موقع دیا ہے، اس پر میں شکر گزار ہوں. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور ہم نیک کام کریں جس پر تو راضی رہے. بہرحال اس آیت مبارکہ پر تھوڑا سا اشارہ میں بھی کروں گا، لیکن
جو ایک مناسبت ہے جناب سیدہ شریکت الحسین کے بارے میں، اور آپ سب لوگوں کی نظروں سے ایک گمراہ ویڈیو کلپ گزری ہے، اس کے بارے میں گزارش اس لیے کرنا سمجھتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو، خاص طور سے جو ہمارے جوان ہمارے سامنے بیٹھے نورانی چہرے، اور ان کی ازواج طیبات و صالحات، اپنے بچوں کو یہ بتائیں اور سمجھائیں تاکہ ان کے ذہنوں میں یہ بات نہ آنی پائے جو بات گمراہ سے گمراہ کن کی طرف جاتی ہیں۔ اور یہ میرا شریف فریضہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، اگر کسی بات کا اگر جواب دیا جائے یا اس کی دلیل دی جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شمشاد رضوی اس آدمی کا مخالف ہے۔ ہم وحدت کے قائل ہیں، اور آج تک جو علماء باہر سے لندن یا انڈیا پاکستان سے آتے ہیں ان کو تعجب ہوتا ہے کہ یہاں سنی شیعہ کا اتحاد جو ہے بہت اچھا ہے، اور خود شیعہ اہل بیت میں کئی ایک مراکز ہیں، اور مراکزوں میں آپس میں آنا جانا، یہاں کے سامعین وہاں، وہاں کے سامعین یہاں، یہاں کے عالم وہاں جاتے ہیں۔ میں آپ کا وقت ضائع گزاروں نہیں، بلکہ صرف آپ کو بتاتا ہی چلوں کہ ایسا ماحول نوروے میں بنا ہوا ہے، اور اس کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس ماحول کو باقی رکھا جائے، اس لیے کہ امام راحل مرحوم اور جو اس وقت کے رہبر ہیں، اور نجف اور قم کے سارے مراجع کبھی کا اجازت نہیں دیتے ہیں کہ آپ برادران اہل سنت کو کسی برے نام سے، کسی برے عقیدے سے یاد کریں۔ اسی کے ضمن میں جو بات کہی جانے والی یہ ہے کہ ہم شیعہ اہل بیت کے اندر بھی ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہیں۔ عقیدے میں اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اختلاف میں اس حد تک آپ پہنچ جائیے کہ طرف مقابل کو اس کی نسل در نسل اکھاڑنے لگیں آپ، اس کے باپ دادا کو، یہ انسانی حرکت نہیں ہے، سبحان اللہ، یہ شرعی بات نہیں ہے، دین اور شریعت اجازت نہیں دیتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ صحیح مسائل کو دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ، واقعات کے ساتھ پیش کریں۔ آئیے، جو میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ موجودہ کلپ کی روشنی میں جناب شریکت الحسین کو لے جا کر کے اللہ سے ملا دیا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ یہ کہتے ہیں نا کہ انسان کتنا جاہل ہے، کتنا اجہل ہے، کہاں سے کہاں موضوع کو لے جایا جائے اور کہاں سے کہاں دلیل پیش کی جائے۔ اب وہ بات ہوتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام گوشت و پوست رسول اللہ سے ملا ہوا ہے، اور رسول اللہ کو مثلاً اللہ کے ساتھ سلسلہ یوں ہے، اور جناب زینب کے لیے لقب ائمہ نے دیا اور کہا گیا ہے کہ یہ شریکت الحسین ہے۔ بعض وہی کہتے ہیں مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ، کیا کہاں سے مثال تم لے کے جا رہے ہو، یہاں سے لے کے جا رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شریکت الحسین اور شریکت العلی اور شریکت رسول اور شریکت اللہ، کیسا ہو سکتا ہے؟ یعنی شرک باللہ جو ہے حرام ہے۔ شرک باللہ قرآن میں ہے کہ جس کسی نے شرک کیا، اگر سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر جائے یہ ممکن ہے، لیکن مشرک جنت میں چلا جائے یہ نہیں ہو سکتا، قرآن کی آیت ہے۔ تو اس طرح ہمارے شیعہ اہل بیت میں تقریر کر کے اور بیٹھے ہوئے حضرات تو وہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور واہ واہ بھی کہہ رہے ہیں۔ افسوس کا مرحلہ تو یہ ہے کہ وہ واہ واہ بھی کہہ رہے ہیں اور ان کو بٹھا بھی رہے ہیں، تو بلانا بھی ہے ان کو، بہترین جو ہے وہ بزنس کلاس میں فرسٹ کلاس کا ٹکٹ بھی دینا ہے، 5 اسٹار ہوٹل میں بھی ٹھہرانا ہے، اور پڑھ کے کیا جا رہے ہیں؟ شرک باللہ۔ اب یہ سنیں گے، میں نے اس لیے کہا کہ ہمارے سامنے سارے مومنین و صالحین اور وہاں
مومنات و صالحات بیٹھی ہوئی ہیں، ہر ایک کو چاہیے کہ علم حاصل کریں. سب سے پہلے تو ضروری ہے وہ علم حاصل کریں، اور علم میں وہ چیزیں جو دین اور شریعت نے صحیح بتایا ہے وہ علم حاصل کریں. یہ اس طرح کے جو پڑھنے والے ذاکرین ہیں اور وہ ذاکرین کی باتوں پہ آ کر کے اور وقتی طور سے واہ واہ کہہ کے اور نعرے لگا کے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد جب ڈسکس ہوتی تھے میں تو سمجھا ہی نہیں تھا، میں نے بھی ہاتھ اٹھا دیا تھا. یہ آپ نہیں سمجھے تھے اس وقت. ممبر پہ جب پڑھا جاتا ہے تو کچھ ذہن میں تو آپ رکھیے کہ یہ مولوی، یہ ذاکر، یہ امامہ رکھنے والا کیا پڑھ رہا ہے. اس بات کا خیال رکھا جائے. دوسری بات، یورپ میں بہت سے لوگ جب پاکستان میں فارغ ہو جاتے ہیں اور ان کو مجلسیں نہیں ہوتی ہیں تو یا تو وہ یورپ کی طرف چل جاتے ہیں یا پھر وہ نجف اور قوم کی طرف. نجف و قوم میں ظاہر ہے کہ مادی فائدے ہوتے نہیں ہیں، لیکن بہرحال زیارات ہوتی ہیں. وہاں طلباء ہیں، طلباء بیچارے بھی ابتدائی مرحلے میں ہیں، وہ اس مرحلے میں نہیں ہیں کہ وہ جواب دے سکے، تو کم از کم یہ کہ وہ بس بلاتے، مجلس ہو جاتی، آہ واہ ہو جاتا ہے. لیکن زیادہ تر لوگ یورپ میں بھی آتے ہیں اور وہ یورپ میں اپنے اپنے آدمی رکھے ہوئے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کو، کبھی کسی نے فرانس سے فون کیا، کبھی کسی نے جرمنی سے کیا، اور ایک دوسرے سے کہہ کر کے بلاتے بھی ہیں، مہمان بھی رکھیے، اور اس کے بعد سے وہ چلے جاتے ہیں. میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو فکری اعتبار سے ذاکرین اور علماء آ کر کے یہاں عقیدے خراب کر کے اور بدل کر کے جاتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. جیسا کہ میں نے ابھی اشارہ کیا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا لقب شریکت الحسین ہے، یعنی حسین کے نہضت میں، حسین کی مجاہدت میں، حسین کے مقاومت میں شریک ہیں، ان کے مشن میں شریک، ان کے مشن میں شریک ہیں. یہ ہے مقصد. یہ مقصد تھوڑی کو شریک، جیسے اب ہمارے یہاں اردو میں بیوی کے لیے کہا جاتا ہے شریک حیات، وہی شریک حیات بیوی کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن وہ کتنی شریک ہوتی ہے، صبح شام ڈنڈے سے جوتے اڑتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیوی کو بھی کہا جاتا ہے شریک حیات، لیکن وہ کتنا شریک ہوتی ہے. صورتحال یہ کہ آدمی کو لفظ بولنے کے وقت سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہاں جناب زینب سلام اللہ علیہ جہاں کہاں جو ہے اپنے لوگوں کی اصطلاح ہے. یہ میں آپ کو اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ ابھی 2 ہفتے کے اندر کی ویڈیو ہے، تو میں پڑھ رہا ہوں، حالت حاضرہ سے کچھ نہ کچھ معلومات کر لیتا ہوں. کبھی حیدر سے پوچھ لیا، کبھی کسی سے پوچھ لیا، کبھی بہادر سے پوچھ لیا، دوستوں سے میں اخبار کو پوچھتا رہتا ہوں، کچھ ہمیں مل جاتی ہیں. تو آپ لوگوں کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ کہاں پر غلطیاں ہو رہی ہیں، ہمیں صحیح کرنا چاہیے. تو یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اب آئیے امام حسین السلام کے بارے میں محمد و آل محمد صلوات جناب زینب سلام اللہ علیہ کی پیدائش کی تاریخ جو ہے سو ہے جماعت الاول میں بھی ہے اور شعبان میں بھی کہا گیا ہے. اس تاریخ میں تاریخوں کے اختلاف میں نہ جائیں، بلکہ وہی جو بھی نیچے سے آپ لوگوں نے آواز دی، اصل مسئلہ ان کے مشن کا ہے. اور میں نے پچھلی گفتگو میں یہ میں نے گزارش کی تھی، محمد و اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو گزارش میں کر رہا تھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی کو اگر آپ بچپن سے دیکھیں کہ جس وقت مولا کائنات گود میں لیے ہوئے کہہ رہے کہو بیٹا ایک، تو انہوں نے کہا ایک، کہا کہو دو، کہا بابا جس زبان سے میں نے ایک کہہ دیا ہے اللہ کو، اب 2 میں نہیں کہہ سکتا. یہ وہ عظمتیں ہیں جو بچپن سے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے آیا تھیں. اور کردار عاطفی اعتبار سے، عاطفی عربی اور فارسی کا لفظ ہے عین توفے. بہت سی عورتوں کا بھی نام ہوتا ہے عاطفہ، لڑکیوں کا نام اچھا نام ہے، محبت اور ہمدردی کے معنی میں ہے. اردو میں عاطفہ کم استعمال ہے، عطف سے ہے. بات یہ ہے کہ اب وہ عطف ہوا اگر واو والا جوڑ دیں تو اس سے ساتھ ملا ہوتا ہے واو، تو وہ حرف عطف ہے، وہ بھی چونکہ ملا ہوا ہے دوسرے سے، اس کا مطلب محبت کے معنی میں. تو یہ عاطفی لحاظ سے نہ سمجھیے. اگر عاطفی لحاظ سے آپ سوچئے تو اس واقعے کی طرف جائیے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ لیٹی ہوئی ہیں
سو رہی ہیں اور امام حسین علیہ السلام کا گزر ادھر سے ہوتا ہے تو پھر آ کر کے سایہ کر دیتے ہیں. اب اس سائے کو کر دینا آپ عاطفی اعتبار سے تو سمجھ سکتے ہیں، لیکن نہیں، اس کو اس طرف لے جائیے جس طرف رسول اللہ نے حسین کے ساتھ کیا ہے. یہ میں اشارہ کروں تو بھی آپ لوگ سمجھ جائیں گے. میں پھر پڑھتا ہوں اس بات کو کہوں تاکہ دونوں کو ملائیے اور اندازہ کیجئے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ کردار حسین سایہ کر دینا جس میں زینب پر عاطفی اعتبار سے نہیں ہے، لیکن ظاہری نگاہیں عاطفیت، ہمدردی، محبت کی وجہ سے سمجھ لی، لیکن نہیں. بات کیا ہے؟ اب آپ آئیے پھر ادھر چلے جائیے مدینے میں، مسجد نبوی میں مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، تبلیغ ہو رہی ہے اور جناب بیانات چل رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے شہزادے تشریف لا رہے ہیں اور دامن الجھ گیا اور گر گئے. دامن الجھا اور جیسے ہی زمین پر گرے اب رسول اللہ بنفس نفیس تشریف لے جاتے ہیں. آپ کو سنا واقعہ لیکن میں ترغیب دے رہا ہوں. بے نفس نفیس خود تشریف لے جاتے ہیں، لے کے آتے ہیں، خود ممبر پہ بیٹھتے ہیں، گود میں بٹھا کہتے ہیں ھذا حسین فاعرفو، یہ حسین ہے، اس کو پہچانو. کون نہیں جانتا تھا؟ کون نہیں جانتا تھا کہ یہ بیٹی کا بیٹا ہے؟ کون نہیں جانتا تھا کہ فاطمہ اور علی کا لڑکا ہے؟ سب جانتے تھے، لیکن خطبے کو توڑنا اور بیان کو روکنا اور خود تشریف لے جانا. کیا اشارت کہتے ہیں بھیا ذرا ہمارے لڑکے کو اٹھا لو، کون منع کر دیتا؟ آپ لوگ میں سے کسی کام کو جیسے آپ لوگ مدد کرتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ نہیں، یہ کام عمل رسول کا بتا رہا ہے، عاطفی اعتبار سے یہ کام نہیں ہو رہا ہے. یہ کام عاطفی اعتبار سے نہیں ہو رہا ہے بلکہ مرتبے کے اعتبار سے ہو رہا ہے کہ آج میں حسین کی مدد کر رہا ہوں، آج حسین کو میں گود میں لے کر کے تم کو پہچنوا رہا ہوں. کل یہی وقت جب آئے گا اسلام پر اور محبت کے اوپر تو حسین ہم کو پہچنوائے گا. سبحان اللہ. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جو میں آپ سے مثال دے رہا تھا جناب زینب سلام اللہ علیہ کا، حالانکہ بھی محمد السلام کے ضمن میں پڑھتا، لیکن ابھی بات اس اب کیا کہوں میں ممبر سے قبل تو خیر برے الفاظ استعمال کرنے دین اور شریعت نے منع بھی کیا. قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو، لیکن اگر وہ بدبخت ہے تو میں کیا کروں. لیکن آپ لوگوں کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ بچوں کو بتائیے کہ بھئی یہ بس ٹھیک ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہ ان کی بہن تھی، ان کے مشن کو آزاد کیا، ان کے مشن کو جناب زینب کے بغیر یعنی وہ کربلا ختم تھی بس. خیر، تو جناب زینب سلام اللہ علیہ ایک طرف یہ کردار ہے، اور پھر دوسری طرف جس وقت مولائے کائنات کوفے میں آ جاتے ہیں اور اپنے ظاہر خلافت کے زمانے میں، تو اب تفسیر کا درس ہوتا ہے. اور یہ تفسیر کا درس میں کبھی کبھی کلپ پر دیکھتا ہوں. بعض لوگ لکھتے ہیں کہ قرآن اور وارثان قرآن، کوئی لکھتا ہے کہ تفسیر قرآن. آپ یقین کریں، میں آپ سے اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ میری لائن ہے اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے. اب اس بیچارے کی کیا غلطی ہے جس کے پاس کلپ پہنچی ہوگی تفسیر قرآن سننے کے لیے. آپ یقین کریں جو ہمارے ہاں ابتدائی کتاب صرف و نحو کی ہے جس کو کہتے ہیں مقدمہ، مقدمۃ الکتاب، جامع المقدمات، وہ نہیں پڑھے ہوئے ہیں. ابتدائی کتاب صرف و نور نہیں پڑھے. اچھا اگر وہ پڑھے ان سے کہیے آج بیٹھ کر کے اس کا انالائز کر دیجئے. جملہ ہے ضرب زید عمرا، ضرب فعل ہے اور زید فاعل ہے اور عمرا جو ہے مفعول ہے. اب الٹا لے آئیے ابھی آپ، اب اس کے بعد کہیے کہ عمرا ضرب زید. ابھی دونوں کو انالائز کیے. آپ یقین کریں کہ میں مسجد چھوڑ دوں گا اگر وہ ایسا کر سکے، کیونکہ میں نے بدل گیا. ان کو یہ نہیں آتا ہے اور وہ تفسیر لے کے بیٹھ جائیں. یہ اپنی لائن کی بات میں بتا رہا ہوں، اس لیے جو ہے بہت احتیاط کے ساتھ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس پر نہ جائیے کہ یورپ میں کون سا مولوی آ رہا ہے، یا مثلا فرض کیجئے کہ کس سینٹر میں کون سا مولوی آ رہا ہے. لیکن ہمیں کوئی بھی آئے ہمیں علم دے کے جائے، پاکستان ہو یا پاکستان کے باہر. تو یہ میں آپ سبھی جوانوں سے گزارش کروں گا اور اپنی خواتین سے بھی خاص طور سے کہ اس کا خیال رکھا جائے
کہ ہمیں علم ملنا چاہیے. بتاؤ علی سے زیادہ بھی کسی نے وحدت کے بارے میں بات کی ہے؟ سبحان اللہ. اور یہ شیعان علی کون ہے؟ وہی پیروان علی ہیں. یہ علی سے زیادہ اگر کسی نے بھی صحابہ میں ایک لفظ کہا ہو توحید کے بارے میں تو آپ بتا دیجئے. تو یہ خود دلیل ہے کہ شیعان اہل بیت جو نروے میں ہیں وہ علی کے ماننے والے ہیں جن کی مسجد توحید ہے. صلوات پڑھ دیجئے. آئیے جب بات آ گئی ہے تو آپ سنیے، اس لیے کہ ٹھیک ہے اب امام حسین علیہ السلام کے بارے میں عرض کریں گے، لیکن سنیے توحید کے بارے میں جو امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے. حجر اسماعیل ہے. حجر اسماعیل پہلے سمجھ لیجیے جو لوگ حج پہ جا چکے ہیں یا جو لوگ جو ہے وہ عمرہ کر کے جا چکے ہیں، تو یہ چوکور جو کعبہ ہے اور جس کے نیچے یہ پرنالہ گرتا ہے، یہاں پر اس کو حجر اسماعیل کہتے ہیں، چونکہ یہاں پر جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل دفن ہے. اس کے علاوہ بھی روایت ہے کہ 70 انبیاء دفن ہیں. اب 70 نہ لے جائے، 10-20 انبیاء کچھ نہ کچھ. بہرحال یہ ایک مقبرے ٹائپ کی چیز ہے اور یہ ایک بہت ہی مشہور و معروف جگہ اس لحاظ سے ہے کہ یہاں پر گویا بحث و مباحثے کی اور علمی نشست کی جگہ ہوتی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تھے. مدینے میں جو ہے یہ اصحاب صفہ یا فرض کی یہ ریاض الجنہ میں جو ہے اس کی بحث و مباحثے نقاش اور علمی باتوں کے لیے ہوا کرتی ہے. تو حجر اسماعیل میں جناب امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور ابن عباس، اور اتفاق سے ادھر سے ایک جو ہے وہ کیا نام ہے خوارج کا گزر ہوتا ہے. ایک خارجی ہے، خارجی آپ لوگ سمجھتے ہیں، اس کی بھی تعریف سمجھ لیے کہ جو اہل بیت کو برا بھلا کہے، جو اہل بیت کو گالیاں دے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ خارجی ہوتے ہیں. اور وہ ہمارے فقہ میں وہ خارج ہیں، یعنی وہ خارج کس لحاظ سے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں. جو بھی اہل بیت کو گالی دے، جو بھی اہل بیت کو برا کہے، وہ خارج اسلام ہے. تو امام حسین علیہ السلام حجر اسماعیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ابن عباس بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر سے ایک خارجی گزرتا ہے جس کا نام ہے ازرق. وہ جب آتا ہے تو یہاں پر امام حسین علیہ السلام کی توحید کو آپ توجہ کیجیے گا. جب توحید سے بات چلی تو اسی کو اڑائیں پھر امام حسین علیہ السلام کے بارے میں عرض کرتے ہیں. تو جس وقت میں وہ ازرق آیا تو اس نے آ کے کہا کہ صف لنا الہک، اے حسین آپ اپنے رب کی، اپنے خدا کی وصف بیان کریں، صفت بیان کریں. صف سواد فعل، یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی بتاؤ صفت کس کی؟ صف لنا الہک، کہ تم اپنے الہ کی، اپنے پروردگار کی جو ہے صفت بیان کرو. تو اس وقت میں ابن عباس نے سر کو جھکا لیا. اب ظاہر ہے کہ امام حسین السلام کے مقابلے میں ابن عباس کا جواب دے، ٹھیک ہے علم چاہے جتنا ہو. ان کو حبر الامہ کہا جاتا ہے. حبر الامہ یعنی امت کی روشنائی. امت کی روشنائی سے مراد کیا ہے کہ انہوں نے بہت کچھ مولا کائنات سے، رسول اللہ سے اور ائمہ طاہرین سے حاصل کیا ہے، اس لیے ان کو حبر الامہ کہا جاتا ہے. اور جب حبر الامہ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ آپ کا علم اور علی کا علم کیسا ہے، بڑی توجہ سے سنیے آپ لوگ، تو کیسا ہے آپ کا علم؟ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ کبھی سمندر کے کنارے گئے ہو؟ کہا ہاں سمندر کے کنارے گئے ہیں، کئی بار گئے ہیں. کہا تو کبھی اسے ایک قطرہ تم نے پانی کو گلاس میں لیا ہے؟ کہا ہاں. کہا جب ایک قطرہ پانی کو لیا ہے بس ویسے سمجھ لو کہ قطرہ جو ہے ابن عباس سے یہ سمندر علی ہے. تو یہ ابن عباس کا قول ہے مولا کائنات کے بارے میں. اب ظاہر ہے کہ ان کی اولاد حسن اور حسین. تو اب دیکھیں ابن عباس اور امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہیں اور اس وقت میں وہ آ کر کے یہ کہتا ہے صف الہک، اپنے رب کے بارے میں، اپنے خدا کے بارے میں بیان، صف لنا الہک. اس کے بعد جب وہ اس نے سر جھکا لیا، ابن عباس نے سر جھکا لیا، تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے ابن ارزق، آؤ تمہیں ہم اپنے الہ کی صفت بیان کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ازرق نے کہا کہ میں نے آپ سے تو نہیں پوچھا ہے، میں نے تو ابن عباس سے پوچھا تھا. تو اب جو ہے ابن عباس جو ہے ناراض ہو کے کہتے ہیں کہ دیکھو ایسا ہے کہ تم امام حسین علیہ السلام سے پوچھو یا ہم سے پوچھو، ساکت ہو جاؤ، تمہیں جواب صحیح جو ہے امام حسین سے ملے گا.
تو امام حسین السلام فرماتے ہیں، جملہ سنیے پھر آگے چلتے ہیں، انہو من اہل بیت النبوہ وہم ورثۃ العلم۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ حسین کو تم نہیں جانتے ہو، یہ اہل بیت نبوت میں سے ہیں اور یہ علم کے ورثہ ہیں، اہل بیت نبوت ہیں اور علم کے ورثہ ہیں، جو اہل بیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مقام دیا ہے۔ اب اس کے بعد امام حسین السلام فرماتے ہیں، اصف الہی بما وصف بہ نفسہ، ہم دیکھو اپنے الہ کی صفت وہ بیان کر رہے ہیں جو صفت اللہ نے خود اپنے لیے بیان کی ہے۔ سبحان اللہ۔ جملہ غور کریں امام حسین السلام کی، ہم تمہارے سامنے اللہ کی وہ صفت بیان کر رہے ہیں جو اس نے خود بیان کی ہے اپنے لیے، وَأَعْرِفُهُ بِمَا عَرَّفَ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم اللہ کی وہ تعریف کر رہے ہیں جو اس نے خود تعریف بیان کیا ہے۔ اب یہاں سے اللہ کی صفت شروع ہوتی، لا یدرک بالحواس، وہ اللہ وہ ہے جو حواس خمسہ ظاہرہ سے پتہ کیا نہیں جا سکتا۔ سلوات تو پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر میں شروع سے جملہ دہراتا ہوں، کہتے ہیں کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اصف الہی، میں اپنے رب کی صفت بیان کر رہا ہوں جو اس نے خود اپنی ذات کو صفت بیان کی ہے، وہ اعرفہ، اور اپنے رب کی ہم تعریف بیان کر رہے ہیں جو اس نے خود بیان کی ہے، وہ کیا ہے؟ لا یدرک بالحواس، دیکھو وہ حواس خمسہ ظاہرہ سے، باصرہ و سامعہ و ذائقہ، اور یہ جتنی چیزیں ہیں، سامعہ اس سے یعنی جیسے ہاتھ چھونا، 5 چیزیں ہیں نا، اب آپ لوگ اشاروں میں سمجھ رہے ہیں نا، ایک تو آنکھ ہے، ایک کان ہے، ایک زبان ہے، 3 ہو گئے، اور یہ ہاتھ لامسہ اور ناک سے سونگھنے کا، تو یہ 5 حواس سے اللہ جو ہے نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ تو ولا یقاس بالناس، اور لوگوں پر اس کا مقایسہ ہو نہیں سکتا ہے۔ تو 5 جو حواس خمسہ ظاہرہ ہیں اس سے نہ اللہ کو پہچانا جا سکتا ہے اور نہ ہی حواس خمسہ باطنہ سے۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ تو رب کو جاننے کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ امام حسین نے کہا کہ رب کو جاننے کے لیے وہ صفتیں جو اللہ نے خود اپنی ذات کے لیے صفت بیان کی ہے، اس صفت سے میں تعریف کر رہا ہوں، اور وہ اس انداز سے میں تعریف کروں گا جو اللہ نے ان کی اپنی تعریف کی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو توحید کے بارے میں یہ جملہ کہا وہ تو ہے، لیکن جو مشہور و معروف جملہ سنیں گے اور ہمیشہ آپ نے سنا ہے اور دل آپ کا جھوم جائے، اور وہ ایسے ہی ہے کہ میدان عرفات پہ جہاں آپ دیکھیں ایسے ماحول میں کہ حاجی تلوار لے کر کے قتل کے لیے آئے ہیں اپنے احرام میں، حج کے احرام میں تلوار لے کر کے حسین اور حسین کے ساتھیوں کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، اور وہاں سے آپ چل پڑے ہیں، اور جب میدان عرفات میں پہنچے تو کہتے ہیں مَلَّذِي وَجَدَ مَنْ فَقَدَكَ وَالَّذِي وَجَدَكَ مَنْ وَجَدَكَ، کہتے ہیں کہ اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا۔ یعنی کتنا معرفت آمیز یہ عرفانی جملہ ہے۔ رب کو آپ پالیں سب کچھ پا گئے، رب کو آپ نے چھوڑ دیا کچھ بھی نہیں پایا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی، اور یہی وہ بات تھی کہ خواجہ معین الدین چشتی نے کیا کہا، حقا کے بنا لا الہ صلوات حبیب خدا خاتم الانبیاء بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چلتے ہیں تو دونوں باتوں کو لیتے چلتے ہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہا اور امام حسین علیہ السلام کو ساتھ ساتھ، تاکہ شریکت الحسین ہے تو اس لحاظ سے بات ہوتی رہے کہ جس وقت دشمن نے کہا کہ کیا ہوا، تو نے اپنے بھائی کو کیسا پایا، تو کیا کہا تھا، ما رأیت الا جمیلا، سبحان اللہ، میں نے حسین کو زینت اور جمال کے علاوہ کچھ نہیں پایا۔ اب یہ جواب کوئی عام نہیں دے سکتا ہے، یہ وہی دے سکتا ہے جو اہل بیت نبوت کی فرد ہو۔ تو کربلا میں زینت ہی زینت اور جمال ہی جمال جناب زینب دیکھ رہی ہیں۔ یہ کٹے ہوئے لاشوں کو ظاہری طور سے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ان کو قتل کر دیا گیا، یہ شہید ہو گئی ہیں، لیکن جناب زینب کہتی ہے کہ یہ حسن ہے، ایک جمال ہے یہاں پر جو دیکھا جا رہا ہے۔ اب آئیے ہم کربلا کی 3 زینت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں جو جناب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا اور
قرآن کی آیت ہے ان صلاتی و نسکی للہ رب العالمین و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے رسول ان سے آپ کہہ دیجئے کہ ہماری نماز، ہمارے روزہ، مناسک، عبادتیں اور زندگی اور موت جو ہے للہ رب العالمین، جو کچھ ہے رب کے لیے ہے. دیکھیے مصائب سننا آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور الحمدللہ اللہ کی ذات نے ہم لوگوں کو یہ نعمت بزرگ الہی غدیر اور محرم جو دیا ہے، یعنی اس کا جتنا بھی آپ شکران کریں کم ہے، جتنا بھی شکران کریں کم ہے. اور رونا صفت ہے انسان کی اور فطرت سے آدمی لڑ نہیں سکتا. لیکن آئیے ذرا آپ زینت کربلا کو دیکھیں اس آیت کی روشنی میں، جہاں پر انسان یہ کہہ دے کہ اب جو کچھ ہم ہیں، میری زندگی ہے، میری موت ہے، میری نماز ہے، اور سب کچھ جو ہے للہ رب العالمین. جیسی صبح کا وقت ہوتا ہے اور اس کے بعد سے جو ہمیشہ پانچوں وقت کی نماز میں اذان کہنے والا ہے، اس کو امام حسین علیہ السلام روک دیتے ہیں. اب یہ مصلحت کو دیکھیے، یہ ڈیپلی آپ غور کریں، صرف واقعے کو واقعے کی حیثیت سے نہ سنیں، قصے کو قصے کی حیثیت سے نہ سنیں، اس لحاظ سے سنیں کہ مظروف کو جب روکا اور کیا کہ بنیا تقدم، جناب علی اکبر کہتے ہیں بیٹے آگے بڑھو، بیٹے آگے بڑھو. اب دیکھیے یہاں پر جو یہ اقدام اور یہ امام کا جو ہے امام کی تحریک، اس پر آپ غور کریں، بیٹے کو آگے بڑھا. کیا دنیا یہ نہ سمجھے کہ ہم دوسروں کو پہلے کٹوا رہے ہیں، پہلے ہم اپنے بیٹے کو بھیج دے رہے ہیں. اور پھر اذان کے بعد جب نماز ہو رہی ہے یا نماز ہونے کے بعد جناب علی اکبر نے پوچھا السنا علی الحق، بابا جان کہ ہم لوگ حق پر نہیں ہیں. اب اس وقت امام نے رجز پڑھ کر کے اور شعر پڑھ کر کے جو بات وہ کہتے ہیں کہ پھر کیا بات ہے. جانتے ہیں جناب علی اکبر علیہ السلام، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ السنا علی الحق کہہ کر کے دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ کربلا میں کیا زینت اور جمال ہے، کہ ہر آدمی جو ہے رب سے ملنے کا کتنا مشتاق ہے. اب ہم حق سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں. تو یہاں پر جو رجز ہیں اور جو اشعار ہیں پڑھے نہیں جاتے ہیں، اور پڑھنا بھی چاہیے، ترجمہ بھی ہو، لیکن وقت کم ہوتا ہے. مگر میں تھوڑی سی بات عرض کر کے کہ یہاں پر شب عاشور بھی اگر آپ لے لیجئے تو دیکھیے کہ عورتیں نمازوں میں مشغول ہیں، دعاؤں میں مشغول ہیں، کوئی مناجات میں مشغول ہے، اور یہ ایک طریقہ کار ہے. اور امام حسین اسلام ہر خیمے میں جاتے ہیں. یہ میں مصائب کے جملے نہیں، میں صرف اشارے کر کے اور آ رہا ہوں دھیرے دھیرے جناب شریکت الحسین اور امام حسین اسلام کے بارے میں. اب آپ یہ غور کیجئے کہ ہر بیوی اپنے جس کو قربانی میں پیش کرنا سمجھا رہی ہیں. ایک طرف جناب زینب عون محمد کو، ادھر لیلا جناب علی اکبر کو، اور اسی طرح سارے لوگ. اب جب صبح ہوتی ہے اور ہر ایک کوئی اجازت لے کے جاتا ہے، تو اب یہاں پر جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، اب شریکت الحسین کو یہاں پر دیکھیے، عاطفی اعتبار سے نہیں آئے اور کھڑے ہو گئے سامنے جناب زینب کے. جناب زینب سر سے پیر تک دیکھ رہی ہے. یعنی یہ صرف مقتل کے اور مصائب کے جملے ہیں، لیکن میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس کو عاطفی اعتبار سے الگ کر کے مشن کے اعتبار سے سوچیے. اب جناب زینب کے دل میں کیا کوہرام اور کیا اتھل پتھل اندر ہوگی، نہ کوئی کتاب میں ہے، نہ میں بیان کر سکتا ہوں، نہ آپ سوچ سکتے ہیں. اب کیا ہے کہ آیا ہوا یہ 18 سال کا جوان، اور جس کو پالا ہے، کیا جناب زینب سوچ رہی ہوں گی کہ آج تک کبھی بھی میں نے علی اکبر کی بات کو ٹالا نہیں ہے. توجہ کیجئے گا، آج تک ہم نے علی اکبر کی بات کو ٹالا نہیں ہے. اگر ابھی علی اکبر نے پانی مانگ لیا تو میں کیا کروں گی، اس پر آپ سوچیں. اور پھر اسی طرف امام حسین علیہ السلام نے، بابا آپ کیوں آ رہے ہیں، آپ نے تو رخصت کر دیا تھا. کہا علی اکبر تم فرزند والے نہیں ہو، اگر تمہارے پاس بیٹا ہوتا تو پھر یہ احساس جو میں چند قدم تمہارے پیچھے چل رہا ہوں اس کا احساس تمہیں ہوتا. یہ جملے میں گزارش کے طور سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جمال ہی جمال ہر طرف نظر آ رہا ہے.
اور حسن ہی حسن اور زیبائی ہی ہے کربلا میں. مرحلہ پر مرحلہ جناب زینب کو دیکھیے اور امام حسین علیہ السلام کو دیکھیے تو یہ ایک وشد اور ایک انداز ہے. صلوات پڑھ دیجیے. ابھی تھوڑی سی ابتدائی زندگی آپ کی پڑھ کے تو پھر میں آتا ہوں ادھر. جناب امام حسین السلام کے لیے مشہور ہے کہ ام الفضل نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ کے جسم کا ٹکڑا میرے گود میں آ کے گرا ہے. بہت پریشان ہو گئی. ام الفضل آئی رسول اللہ کے پاس کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا میرے گود میں آ کے گرا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس وقت میں رسول اسلام نے ام فضل سے کہا کہ انشاءاللہ جلد ہی فاطمہ زہرا کی گود میں فرزند آنے والا ہے جس کی پرورش تم کرو گی. اور وہ دن آیا 3 شعبان کا 4 ہجری میں کہ ولادت ہوتی ہے امام حسین علیہ السلام کی. اور پھر رسول اسلام نے کہا کہ لاؤ ہمارے بیٹے کو ہمیں دو. تو ام الفضل نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بچے کو غسل مولود دے دوں اور لے کے آ رہی ہوں. جیسے کہا کہ غسل مولود دے کر کے آ رہی ہوں تو رسول اللہ نے کہا کہ اس بچے کو غسل مولود تم دو گی جو خود یطہرکم تطہیرا کا مالک ہے. تم دو گی, لے کے آؤ میرے بچے کو. اور پھر جب زرد رنگ میں لپیٹ کر کے لائی تو کہا ہم نے منع کیا ہے کہ بچوں کو زرد رنگ شروع میں اس کا کپڑا نہ پہنایا جائے, سفید کپڑے میں پہناؤ. لے کر کے اب جو روایات ہیں مسلسل اور مختلف کہ شروع میں جناب سیدہ کا دودھ آپ پی رہے تھے لیکن شاید دودھ کی کمی تھی, یا ایک روایت ہے کہ جناب سیدہ بیمار پڑ گئی تھی تو دودھ کی کمی تھی. تو روزانہ رسول اسلام تشریف لاتے تھے اور اپنی گود میں لے کر کے اپنا انگوٹھا چساتے تھے. یہ روایت 1 مہینے کے لیے بھی ہے اور 6 مہینے کے لیے. اب کیا دودھ کا چشمہ جاری ہوتا ہوگا اور کیا کچھ رسول اللہ کے دست مبارک سے انگوٹھے سے کیا کچھ لعاب دہن کیا چیز نکلتی ہوگی اللہ جانے. لیکن روایات یہ ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی پرورش اسی انگوٹھے سے یعنی رسول اللہ کے انگوٹھے کو چوسنے سے ہوئی, اور آپ کی پرورش میں جناب رسول خدا کا ہاتھ ہے. اور اسی لیے کہا تھا لحموں کا لحمی, یہ حضرت علی کے لیے بھی ہے اور امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی ہے. ورنہ مسئلہ جو ہے حسین منی تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حسین مجھ سے ہے, لیکن انا من الحسین یہ موضوع اور بدل جاتا ہے. صلوات پڑھ دیجیے محمد امام حسین علیہ السلام کے بچپن کا زمانہ ہے کہ خلیفہ دوم ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر سے گزر ہوتا ہے. تو بیٹھا ہوا جب ان کو دیکھا ممبر پہ اٹھے جا کے اور ان سے کہا کہ تم ہمارے بابا کے ممبر پر کیوں بیٹھے ہوئے ہو, جاؤ جہاں تمہارے بابا کو ممبر وہاں جاؤ. تو کہتے کہ میرے بابا کا ممبر کہاں ہے, یہ تو آپ ہی کے بابا کا ممبر ہے, کوئی بات نہیں, آئیے ہم آپ کو لے کے اپنے گھر چلتے ہیں. اور لے کے گھر گئے, اپنے گھر رہے تھوڑی دیر, اور امام حسین السلام وہاں سے چلے, ابھی چھوٹے ہیں, ابھی 4-5 سال کے 6 سال کے. تو کہا کہ آپ ہمارے ہاں آیا جایا کریں. یہ حضرت عمر امام حسین علیہ السلام سے طلب کرتے ہیں. کہا ہم آیا جایا کریں گے. 1-2 بار آئے, اس کے بعد پھر نہیں گئے. تو پوچھا کہ اب کیوں نہیں آتے؟ کہا میں نے اس دن تم کو معاویہ کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھا تھا اور مجھے معلوم ہے کہ تم نے معاویہ سے کیا کہا ہے. غور کیا ہم نے, اور یہ ہماری روایت یہ کہتی ہے جو کہ عمر نے ہی معاویہ کو پوائنٹ کیا تھا شام میں, اور یہ کہا کہ حسین سے ہوشیار رہنا, کسی اور کے لیے نہیں کہا تھا. یہ سازش آج رچائی گئی نہیں ہے تو ثقیفہ کی ہے سازش کہ حسین کچھ تشدد ثقیفہ وہ ہے صحیح, لیکن یہ بہرحال جو کچھ ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے. امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے واقعات بہت کم ملتے ہیں,
جیسے یہ ممبر والی بات میں نے آپ کو سنائی اور یہ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ ایک صاحب ہندوستان کے ہیں میاں ہاشمی، اگر کہیں کسی نے ان کی تقریر سنی ہو تو سجدے میں جانے کے واقعے کو بڑے اچھے انداز میں منظر کشی کر کے وہ پڑھتے ہیں، جو وہ انہی کا انداز ہے. میں تو خیر اس وقت تو چیخ پکار بھی نہیں کر سکتا ہوں اپنی طبیعت کی وجہ سے، لیکن وہ چیخ پکار کر کے جو بولتے ہیں تو وہی کہتے ہیں کہ سوچو تم لوگ، غور کرو، صحابی کو وہ معصوم ہوتا ہے؟ صحابوں کو کیا پتا کہ وہ نبی ہوتا ہے، کیا وہ رسول ہوتا ہے؟ اس کا کیا پتا؟ جب سجدے میں رسول اللہ چلے گئے، اور ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 5 بار نہیں، انسانی تو ہم لوگ ہیں، ایسے ہماری طرح صحابی بھی ہوں گے، تو کوئی سجدے سر اٹھایا ہوگا؟ بالکل یہ پریکٹیکل وہ ایسے دیکھ رہا ہوگا، پھر وہ ایسے، یعنی وہ اپنا انداز ہوتا تھا. وہ خطیب اچھے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ انسان جس نے اپنے سر کو اٹھا کے دیکھا اس کی نماز باطل ہوئی کہ نہیں باطل ہوئی، یہ نہیں کہا انہوں نے اس کی نماز باطل ہوئی کہ نہیں باطل ہوئی. اور پھر اس میں اور نکتے لگاتے لگاتے کہتے ہیں کہ تم لوگ کیا جانو کہ حسین کون ہے؟ یہ وہی ہے شخصیت کہ جس نے مجبور کیا ہے رسول اللہ کو 70 بار سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہنے کے لیے. بر محمد اہل بیت محمد صلوات اور پھر امام حسین اسلام کی شخصیت کے بارے میں علماء اہل سنت نے خاص طور سے ترمذی میں بہت زیادہ لکھا ہوا ہے. یہ وہ شخصیت جو گود میں بیٹھ کر کے اور لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں. لوح محفوظ 2 لوح ہیں، ایک لوح محفوظ، ایک لوح محفوظ اثبات. جس میں ایک چیز لکھ دی گئی ہے وہ بدلے گی نہیں، ہماری آپ کی قسمت جو لکھ دی گئی وہ کبھی ابداً نہیں بدلے گی، یہ محفوظ ہے. اور ایک جو محو اثبات ہے کہ جو لکھی بھی جائے اور اس کو وقتاً فوقتاً بدلا بھی جائے، یہ مرضی پروردگار میں ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام کی شخصیت وہ ہے کہ جو لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں ماں کی گود میں بیٹھ کر کے. اور یہ واقعی یہ معمولی سی بات نہیں ہے، یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو شخصیت حسین کو بہت سے لوگ سمجھنا چاہتے تھے اور چاہتے ہیں، اور نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ مغلظات بکواسات کرتے ہیں. ورنہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو جاننے کے لیے ادھر معین الدین چشتی کہتے ہیں بنا لا الہ حسین، اور ادھر علامہ اقبال کیا کہتے ہیں نقش اللہ بر صحرا نوشت. یہ معرفت کی بات ہے. نقش اللہ بر صحرا نوشت یہ آسان بات نہیں ہے. بات جو ہے جب انسان معرفت اور عرفانی طور سے جائے تو پھر امام حسین علیہ السلام کے لیے میر انیس نے وہ مجھے شعر اس وقت یاد نہیں ہے، میں اسی پڑھ رہا ہوں آپ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے، ورنہ ہمت تو نہیں ہے میری پڑھنے کی. اس میں میر انیس نے ایک جو جملہ کہا ہے اور وہ بڑا قابل غور طلب ہے کہ ہاتھ خالی چلے آتا ہوں میں، کیا ایسے ہے تیری بارگاہ میں. یعنی آپ دیکھیں یہ میر انیس کا جملہ ہے. اب میر انیس نے حسین کی فکر کو اس انداز میں لفظ کیا ہے کہ خدایا میں تیری بارگاہ میں ہاتھ خالی آ رہا ہوں. اب ذرا سے اس کو سوچیے آپ لوگ، اس کے سامنے 70-72 جنازے پڑے ہوئے ہیں اور یہ معلوم ہے کہ ابھی شب عاشور کیا ہونا ہے اور شب یازدہم کیا ہونا ہے، شام غریبہ میں کیا ہونا ہے، اور صبح یازدہم سے لے کر کے اور مکہ اور مدینہ کوفہ اور شام اور سب جگہ کیا کچھ ہونا ہے. اس پر حسین کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ خالی ہم چلے آ رہے ہیں. اب جب حسین جیسی شخصیت جو اتنی قربانی کے بعد کہے کہ ہم ہاتھ خالی چلے آ رہے ہیں تو ہماری آپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ہم لوگوں پر نہ عمل ہے نہ اعمال ہے نہ کچھ ہے. تو واقعی شخصیت امام حسین السلام کو سمجھنا جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے، بہت سخت کام ہے. اور خود ہمارے ائمہ طاہرین جو باقی ائمہ ہیں ان کے جو سلام آتے ہیں ان سلاموں کو پڑھیے اور اس پر غور کیجیے.
میں بات کو ختم کرتا ہوں آخری جملات کے ساتھ کہ ایسے نہ ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزیں مخصوص کر دی، بلکہ بعض لوگ 4 کہتے ہیں۔ ایک دعا تحت القبہ، کہ قبہ کے نیچے جو امام حسین السلام کی ذریعہ مبارک ہے، اس قبے کے نیچے آپ کی دعا 100% قبول ہوگی۔ دعا تحت القبہ والامامہ فی نسلہ، اور امامت کا سلسلہ جو ہے وہ نسل امام حسین علیہ السلام ہے۔ والشفاء فی التربہ، اور شفا جو ہے تربت امام حسین علیہ السلام میں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان واقعی غور کرے تو بڑا مشکل ہے۔ برکات کیا ہیں زیارت کے، ہم اور آپ نہیں جانتے۔ زیارت وارثہ جب پڑھیے اور پھر انبیاء کو سامنے لائیے، سب انبیاء کو اکٹھا کر لیجئے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا وارث آدم صفوۃ اللہ۔ پڑھنے کے لیے تو زیارت ہم جلدی جلدی پڑھ جاتے ہیں، لیکن معرفت کے ساتھ پڑھ کے سوچیں کہ یہ آدم کی بھی وارث ہیں، ابراہیم کی بھی وارث ہیں، موسیٰ اور عیسیٰ اور رسول اللہ اور علی اور جناب ختیجہ، یہ سب کے وارث ہیں۔ اب ہر ایک کی صفت کو پڑھتے جائیے، اور پھر ہر ایک کی صفات کو پڑھنے کے بعد وہ وراثت کی طرف آئیے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کیا تھی۔ اور پھر ہم جب یہاں سے زیارت کرتے ہیں اس کا کیا ثواب ہے۔ کبھی نہ بھولیے، صرف اتنا کہیے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، آپ کی زیارت مکمل ہو گئی۔ حرم مبارک میں ہر جمعرات کو جوان جانے والا زیارت کو جاتا ہے، ماں اور باپ اس کے بوڑھے ہیں، کبھی باپ کو لے جاتا ہے اور کبھی ماں کو۔ اس ہفتے باپ کو لے جانے کی باری تھی اور وہ باپ کو لے جانے والا تھا، اتنے میں ماں نے جو ہے ضد کر دی کہ بیٹا ہم چلیں گے اس ہفتے۔ کہا کہ اماں وہ اس بار تو ابا کی جانے کی باری ہے، کہا پتہ نہیں اگلی بار ہم اس وقت تک زندہ رہیں یا نہ رہیں۔ اب ماں کی ضد بڑی اور بیٹا بڑا فرما بردار۔ بیٹوں کو چاہیے کہ والدین کا فرما بردار ہو۔ آپ یقین کریں، آپ کو بڑا درجہ ہے، آپ جوان ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، والدین کی اطاعت کرتے ہیں، والدین کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اسی لیے جو ہے وہ واقعہ میں نے پڑھا بھی ہے، بیان کیا اور بیان کرتے رہتے ہیں کہ بدبخت ترین وہ انسان ہے جو اپنے ماں باپ کو پالے اور ان کی اطاعت نہ کرے۔ تو میں اس جوان کی بات کر رہا تھا کہ اس نے کہا کہ اماں جانب کی تو ابا کی باری ہے۔ کہا بیٹا نہیں، ہم چلیں گے۔ اور جس وقت میں وہ ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کے لے گیا ہے اور پھر اس نے جب سلام کیا ہے السلام علیک یا ابا عبداللہ، تو جواب حسین آیا ہے کہ پورے حرم نے سنا ہے علیہ السلام۔ یہ اگر فرمانبردار بیٹا ہے تو پھر ایسے ہی کو حسین جواب بھی دیتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے بات، ایسے کو حسین جواب بھی دیتے ہیں۔ اب حضرات پریشان نہ ہوں، میری مجلس ختم ہو گئی، لیکن زیارت کی بات ایک کر کے تاکہ ہم زیارت پنجشنبہ کو ہم اہمیت دیں اور زیارت وارثہ کی اہمیت دیں۔ پڑھ چکا ہوں واقعہ، لیکن دہرانے کے لیے شاید بعض دوستوں کو فائدہ ہو، بعض مومنات اور بہنوں کو۔ ایک عالم دین نے ایک بد عمل کو خواب میں دیکھا کہ وہ بڑی اچھی حالت میں ہے، تو عالم دین نے پوچھا کہ کیا بات ہے بھائی، تم تو بہت اچھے نظر آ رہے ہو جبکہ تم اس طرح برے کاموں میں تھے۔ تو کہا کہ ایسا ہے کہ آج کی رات ہمارے قبرستان میں ایک مومنہ دفن ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمارے قبرستان کے تمام مردوں پر سے عذاب اٹھا لیا گیا ہے۔ تمام مردوں پر سے عذاب اٹھا لیا؟ کہا ہاں۔ اور جب ان مردوں پر سے عذاب اٹھایا گیا تو ظاہر ہے کہ ہم بھی گنہگار تھے، تو ہم سے بھی عذاب اٹھا لیا گیا۔ پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا آج کی رات اس قبرستان میں امام حسین علیہ السلام اس مومنہ کی زیارت کو 3 بار اس قبرستان میں آئے ہیں،
اور جب تیسری مرتبہ آئے تو اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا اس قبرستان سے سارے مردوں کا عذاب ہٹا لیا جائے. اور کیا آپ نے صبح بڑی مشکل سے ہوئی مولانا صاحب کی اور پوچھا کہ وہ کون سی عورت تھی. وہ خواب میں اس نے بتا دیا. جناب اٹھے اور جلدی سے تیزی سے اس محلے میں گئے اور اس مومن سے پوچھا بھائی السلام علیکم, تعزیت پیش کی جیسے ہوتا ہے کہ بھائی افسوس ہوا آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جب مجمع کچھ تھوڑا سا کم ہوا تو پوچھا کہ بھائی آپ کی بیوی ماشاءاللہ کیا کیا کام کرتی تھی, کیا اچھے. تو ان کا نماز پڑھتی تھی, روزہ رکھتی تھی, بچوں کی پرورش ہمارا خیال رکھنا, یہ وہ بات ختم ہو گئی. اب مولانا صاحب جاتے ہی نہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں, ہم راز کی بات لینا چاہ رہے ہیں. پھر کچھ لوگ آ گئے, مجمع بڑھ گیا, وہ تبریک و تہنیت ہو, وہ کیا نام تعزیت ہو رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد مجمع جب کبھی ہو تو پھر پوچھا کہ بھائی وہ آپ کی اہلیہ کیا آپ کرتی تھی. کہنے مولانا صاحب یہ ہے یہ وہ بتا دیا. دعا بھی پڑھتی تھی اور تعقیبات بھی پڑھتی تھی. پھر اس کے بعد کچھ دیر اور کوئی خاص بات بتائی. جب تیسری مرتبہ مولانا صاحب آپ کیوں اتنا ہماری بیوی کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں, کیا بات ہے؟ ارے وہ مر گئی, ان کو دفن کر کے آگے, آپ ہمارے مولانا ہیں, ہم آپ کا احترام کرتے ہیں, یہ کیا بات ہے کہ آپ میری بیوی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ کہ نہیں اصل میں جو بات میں نے دیکھی ہے وہ مجھے پریشان کیے ہوئے. کہا کیا؟ اب انہوں نے بیان کیا کہ وہ اس جوان کو آپ جانتے ہیں. کہ ہاں وہ تو زمانہ ہوا اس کو مرے ہوئے. ہاں زمانہ ہوا مرے ہوئے, میں بھی جانتا ہوں. آج اس کو میں نے بڑی اچھی حالت میں دیکھا ہے. کہا اچھا وہ تو ایسا نہیں تھا. اب یہ بھی شریک ہوئے گفتگو میں کہ وہ تو ایسا نہیں تھا اس کو اچھی حالت میں دیکھا جائے. تب انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ میں نے خواب میں دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام. تو یہ بتائیے کہ کیا بیوی آپ کی کربلا گئی تھی؟ کہا نہیں. حج کیا تھا؟ کہا انہوں نے اتنا پیسہ کہاں جو حج و زیارت کے لیے جاتی تھی. تو کہا صرف ایک بات تھی کہ جب گھر کے کاموں سے فارغ ہو جاتی تھی تو چھت پہ جا کر کے اور کربلا کی طرف رخ کر کے زیارت پڑھتی تھی. السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ, اور دل میں تڑپ ہوتی تھی. ایک میں نے شب جمعہ واقعہ پڑھ دیا. اب دل میں تڑپ والا وقت نہیں ہے, آپ لوگ گھبرا بھی رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اس عورت نے صرف اور صرف نہ وہ کربلا گئی ہے, نہ وہ زیارت کی ہے, نہ حج کیا ہے, لیکن پابند نماز, روزہ, اعمال صالحہ, شوہر کی خدمت, شوہرداری, بچوں کی تربیت, یہ ساری کرنے کے بعد اس کو جب موقع ملتا تو شب جمعہ زیارت کو کبھی نہیں چھوڑا. اس کا اور دل میں تڑپ تھی. دل میں تڑپ کا ایک واقعہ بیان کریں گے آپ لوگ بھی انشاءاللہ. دل میں تڑپ پیدا کریں گے. دل میں تڑپ ہونی چاہیے کہ ہم حسین کی زیارت پہ جائیں. ایسے ویسے پیسہ خرچ کرنے سے کیا فائدہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب وہ مولانا صاحب نے بھی جب واقعہ سن لیا تو انہیں اطمینان ہوا, تو ان کو بھی یہ اندازہ ہو گیا کہ زیارت وارثہ کا کتنا ثواب ہے. اللہ ہم لوگوں کو بھی توفیق دے کہ ہم لوگ زیارت وارثہ مستقل اور ہمیشہ پڑھیں. اللہم بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا, پروردگار بحق محمد و آل محمد ہم لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کی معرفت عطا فرما. ہم لوگوں کو امام حسین السلام کی ان کی محبت ہمارے دلوں میں بھر دے. بحق محمد و آل محمد قرآنی تعلیمات اور معارف اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بحق محمد و آل محمد ہمارے جوانوں کو, ہمارے بچوں کو شر شیطان اور شر فساد اور مولویوں کے اشرار سے محفوظ فرما. یہ مولویوں کے اشرار بہت ضروری ہے کہنا. جیسے کہ بڑے مولوی ایسے ہیں, اب میں کیا بتاؤں, میری لائن ہے, آپ لوگ سمجھیں کیا کہتے ہیں, ایسا ایسے پیسے اینٹتے ہیں ہمارے جوانوں بچوں سے, آپ لوگ سے آپ سوچ نہیں سکتے. اور ایسے وہ مظلوم اور مسکین اور فقیر ہوتے ہیں جھوٹ بول کر کے, جو میں نے آپ کو سنایا. بہرحال پروردگارہ اللہ ان کی ہدایت کرے. پروردگارہ ہم لوگوں کو ہدایت فرما. بحق محمد و آل محمد علماء کرام مراج اعظام کا سایہ باقی رہے. ادبات عالیات کی حفاظت فرما. بحق محمد و آل محمد جو لوگ حج و زیارت کی تمنا رکھتے ہیں ان کی دلی تمنائیں پوری ہوں. بحق محمد و آل محمد ہماری خواتین کو حجاب, عصمت, عفت کی توفیق عطا فرما. بحق محمد و آل محمد امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. امام زمان کے ناصروں میں قرار دے. بحق محمد و آل محمد ہم لوگوں کو فرامین اہل بیت, امام زمان کے فرامین پر
ان کی دعائیں شامل حال ہیں پروردگار عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.